السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حقوق العباد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج دنیا میں ظلم کا دورہ ہے۔ ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال ہتھیا کر میں اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا، میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میرے بود و باش میں اور رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کا کھیت غصب کر کے اس نے اپنے کھیت کی مقدار میں اضافہ کر دیا، حالانکہ حقیقت میں اس نے اپنے کھیت کی مقدار نہیں بڑھائی بلکہ اپنے لیے جہنم کے انگاروں کی مقدار بڑھا لی۔ وہ باور کیے ہوئے ہے کہ دوسرے کے روپے پیسے نہ دے کر اس نے اپنے آپ کو ظاہری نقصان سے بچا لیا ہے، حالانکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ابدی دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے پر ظلم و زیادتی کر کے میں اپنے جاہ و حشم اور اقتدار میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنا معیار زندگی بلند سے بلند تر کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے یہ افعال دوزخ کے شالوں کا لباس پہنا رہے ہیں۔ آج کا یہ انسان کس قدر نادان ہے۔ جن چیزوں کو وہ اپنے فائدے کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ وہ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے اور دوسروں کی جائیداد غصب کر کے اپنی عقل مندی کی داد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہیں اور کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے۔ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر، مقدمات لڑ کر، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسروں کی جائیداد کو اپنا بنا لیتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کی روح سے وہ چیز میری ہو گئی تو خدائی قانون میں بھی میری ہو گئی، حالانکہ یہ اس کی بھول ہے۔ قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ وہ اس کے ذریعے جو کچھ حاصل کر رہا ہے سب حرام ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے جھوٹی گواہیاں دلوا کر اور رشوت دے کر حاصل کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کے مقابلے میں اپنی بات کو زیادہ بنا سنوار کر پیش کرنے کا ماہر ہو، لہٰذا میں اس کو سچا سمجھ کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ بس سن لو، جس کے لیے میں اس کے بھائی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ اسے ہرگز نہ لے، کیونکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے کاٹ کر دے رہا ہوں۔ مثلاً کہ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر کسی بھائی نے دوسرے بھائی کی، جیسے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اس طرح سے اگر کوئی مقدمہ لڑتا ہے، جھوٹی گواہیاں دلواتا ہے اور فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے جو کہ جھوٹا ہے، تو اسے خوف کرنا چاہیے، خوف خدا رکھنا چاہیے کہ وہ ایک جھوٹا فیصلہ ہے، وہ اپنے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید رہا ہے۔ جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ معزز سامعین، یہ ظلم و زیادتی اور دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق بندے ہی معاف کریں تو کریں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی کوئی چیز ظلماً لے لی ہو اور یا اس سے تعرض کیا ہو تو چاہیے کہ وہ دنیا میں ہی معافی تلافی کرا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن ہم درہم نہ ہوں گے نہ دینار ہوں گے۔ اگر عمل صالح ہوگا تو اس کے ظلم کی مقدار لے لیا جائے گا، اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، آج موقع ہے، ہم کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں، ہم سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی یہیں معافی تلافی کر لیں۔ ہم میں سے جس نے اپنے کسی دوسرے بھائی کی جائیداد، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، ظلماً لے لی ہو تو وہ اسے واپس کر دے۔ اگر وہ بھائی زندہ نہ ہو تو اس کے ورثاء کو دے دے، اگر بالفرض وارث بھی نہ ہو تو اس سے صدقہ کر دے، لیکن بہرحال اسے اپنے پاس نہ رکھے، اور اللہ سے صدق دل سے اپنے اس غلطی کی معافی مانگے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، امید ہے کہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آج ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا اور معافی تلافی نہ کی تو قیامت کے دن ہماری یہ ڈھیر ساری نمازیں، روزے اور حج و زکوٰۃ میں کام نہ آئیں گی، ہم خواہ وہاں نیکیوں کے انبار لے کر جائیں۔